आज हम 21st सेंचुरी में एथीज्म की बात कर रहे हैं। सच्ची बात तो है कि एथीज्म ऐसा होना चाहिए था जैसे ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, हम सोचते थोड़ी हैं कि हम ऑक्सीजन की सांस ले रहे हैं। एथीज्म हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ऐसे ही होना चाहिए था, इसलिए कि जो कुछ हमारी नॉलेज हो गई, जो ज्ञान इंसान ने प्राप्त कर लिया, उसके होते हुए कोई धर्म रह जाए, बड़ी हैरत की बात। मैं इनको पहले बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान समझता था, लेकिन आज इनकी जनरल नॉलेज पे मुझे बहुत मायूसी हुई। इनकी सोच एथीज्म का मतलब है मैं ना मानूं। ये इन पे बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी तकरीर में किसी चीज का कोई मुकम्मल और सही एविडेंस नहीं दिया। इनका बस मेन पॉइंट था मैं ना मानूं कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई है या उसकी तरफ से कोई धर्म है, और इसी पर इनकी सारी तकरीर खड़ी थी कि मैं ना मानूं कि कोई है। फंक्शन का एजेंडा यही होना चाहिए था कि मैं ना मानूं। खैर, बात की तरफ आते हैं। इनकी नॉलेज मैं ना मानूं, पहली बात ये सोचते हैं, बहुत सोचते हैं और सोचते ही रहते हैं, क्योंकि शायर हैं। शायर इनकी जॉब है सोचना, और हमेशा ख्याली बातें करते हैं, हवाओं में उड़ते हैं, बादलों में चलते हैं। ये सोचते हैं कि जैसे हमारा सांस पे बिलीव है, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए सांस के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये नहीं लेना है, बल्कि ये तो लेना ही लेना है। और इसी तरह एथीज्म भी सांस की तरह ही होना चाहिए। ये एथीज्म एक ऑक्सीजन की तरह है, जैसे ऑक्सीजन सांस के लिए ज़रूरी है, इसी तरह एथीज्म ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? जैसे सांस के लिए दलील की कोई ज़रूरत नहीं, इसी को कहते हैं अंधविश्वास। किसी चीज़ को सही साबित करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1, मेजॉरिटी। तो पूरी दुनिया में रब को और धर्मों को मानने वालों की मेजॉरिटी है, फुल मेजॉरिटी। एथीज्म तो सिर्फ 5-6% है, हकीकत में तो इससे भी कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो भगवान पर इसलिए यकीन नहीं करते क्योंकि उन तक सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती, और ना ही उन्होंने कोई तहकीक की है। पहले पॉइंट में ये फेल है। नंबर 2, कॉमन सेंस। हमारी कॉमन सेंस कहती है कि हर चीज़ का कोई बनाने वाला होता है। जैसे साइकिल है, कोई बनाने वाला है, इसी तरह इस यूनिवर्स का भी कोई बनाने वाला है। ये कहते हैं कि साइकिल और एस्प्रो का तो कोई बनाने वाला है, लेकिन जिन सोर्सेस से वो साइकिल और एस्प्रो बनती है, उन सोर्सेस को बनाने वाला कोई नहीं। पॉइंट नंबर 2 में फेल। पॉइंट नंबर 3, किसी चीज को साइंस से साबित करना पड़ेगा, साइंस के फैक्ट से, क्योंकि साइंस 2 तरह की होती है। एक तो जिस पे तहकीक मुकम्मल हो चुकी, और दूसरी जिस पे तहकीक चल रही हो, अभी साबित ना हो। साइंस ने अभी तक साबित नहीं किया है कि इस यूनिवर्स को बनाने वाला कोई नहीं है, जबकि साइंस ने धर्मों की बात की गवाही दी है कि हाँ, इन बातों की हमने तहकीक कर ली है और ये 100% सही है। जैसे कि नंबर 1, कुरान ने कहा कि एक धमाका हुआ और ये यूनिवर्स फैलने लगा, सही। नंबर 2, ये सब एक धुआं था, सही। नंबर 3, फिर तारे सितारे बने, सही। नंबर 4, फिर सूरज बना, सही। नंबर 5, सूरज से धरती निकली, धरती से चांद, सही। नंबर 6, ये सब घूमते हैं, सही। नंबर 7, इन्होंने एक दिन खत्म हो जाना है, यानी कि कयामत, सही। नंबर 8, जमीन पे मेघों की तरह पहाड़ खड़े हैं, वो जमीन को स्टेबल करते हैं, सही। नंबर 9, समंदरों में 2 तरह का पानी है, एक खारा और एक मीठा, और वो आपस में मिलते नहीं हैं, सही। नंबर 10, समंदर की गहराइयों में अंधेरा होता है कि तुम अपना हाथ भी नहीं देख सकते, सही। नंबर 11, हमने हर जानदार को पानी से बनाया, सही। नंबर 12, हमने पौधों में भी नर और मादा बनाए, सही। नंबर 13,
بچہ ماں کے پیٹ میں کن کن مرحلوں سے اپنی اصلی شکل میں آتا ہے؟ صحیح۔ نمبر 14، چیونٹیاں ایک کیمیکل سگنل کے ذریعہ کمیونیکیٹ کرتی ہیں جس سے وہ اپنی بات دوسری چیونٹیوں تک پہنچاتی ہیں۔ صحیح۔ نمبر 15، انگلیوں کے نشانات یعنی فنگر پرنٹس یونیک ہوتے ہیں۔ صحیح۔ نمبر 16، فرعون کی لاش 1881 میں ریڈ سی کے پاس ملی تھی، ہزاروں سال پہلے اس میں ڈوبا تھا اور آج مصر میں اس کی لاش موجود ہے۔ صحیح۔ یہ تمام باتیں ہیں جو رب نے اس وقت بتائی تھی جس وقت یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ یہ 21ویں صدی کی بات کرتے ہیں۔ 21ویں صدی نے تو یہ ثابت کیا ہے کہ ہاں یہ باتیں صحیح ہیں، یہ باتیں یونیورس کے بنانے والے کی طرف سے ہی ہیں۔ سنیے یہ کیتھ مور کی سٹیٹمنٹ۔ As far as it is known from the history of embryology, little was known about the staging and classification of human embryos until the 20th century. For this reason, the descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. He could not have known such details because he was an illiterate man with absolutely no scientific training. یہ کہتے ہیں اس وقت اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی باتیں اللہ کے سوا نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ اس وقت یہ باتیں کوئی نہیں جانتا تھا، اور مجھے کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور ان کے پاس اللہ کے پیغام آتے تھے۔ اب یہ بتائیں یہ کون سی دلیل دے سکتے ہیں ان سائنٹیفک فیکٹ کے بعد؟ صرف یہ کہ میں نہ مانوں۔ ان کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ آج سے 500 سال پہلے رومن امپائر ان لوگوں کو سزائیں دیتے تھے، گریکس لوگوں کو، جو کہتے تھے دھرتی گول ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب 500 برس پہلے ایک آدمی کو انہوں نے جیل میں بند کیا اور موت کی سزا دینے والے تھے کہ اس کی ہمت کیسے ہو گئی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین سورج کے چاروں طرف گھومتی ہے۔ کتنی تعجب کی بات ہے، رومن بھگوان تو نہیں تھے، وہ بائبل کو مانتے تھے، اور بائبل کی 66 کتابیں ہیں، 66 اولڈ ٹیسٹیمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ، اور بائبل خود عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے نہیں لکھی گئی تھی، وہ بعد میں لوگوں نے لکھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جن لوگوں نے ان کو مانا ان کی تعداد آپ انگلیوں پر گر سکتے ہیں، وہ چند لوگ تھے، اور بائبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد کم سے کم 20 سال کے بعد سے لے کر 1600 سال تک لکھی جاتی رہی، اور جسے لکھنے والے الگ الگ لوگ تھے، جن میں مچھیرے تھے، کسان تھے، پریسٹ تھے، اور شاعر لوگ بھی تھے ان جیسے، اور یہ کم سے کم 40 الگ الگ طرح کے لوگ تھے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اوتھینٹک باتیں ہیں وہ قرآن میں ہے، جو قیامت تک ایسے ہی رہیں گی، جن کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آپ نے مثال دینی ہے تو وہ مثال دو جو کتاب اپنی اصلی حالت میں ہے، اور جب تک یہ دنیا رہے گی وہ اپنی اصلی حالت میں رہے گی۔ دنیا کے کسی کونے میں سن لو، اس میں زبر زیر کا فرق نہیں ہے، اور ہزاروں لوگوں کے سینوں میں حفظ ہے۔ اب ان کی اس بات کا تو یہی جواب ہے کہ 100-200 سال بعد کلاس میں بچے ہنستے ہنستے گر پڑیں گے جب وہ سنیں گے کہ سائیکل کو تو کسی نے بنایا ہے، لیکن وہ سائیکل کا جو میٹیریل ہے، لوہا، جو زمین میں ہے، اور جس میٹیریل کے بغیر سائیکل بن ہی نہیں سکتا، اس کا بنانے والا کوئی نہیں۔ سائیکل کیسے بناتے ہیں یہ کوئی دھارمک کتاب سے آپ کو پتہ نہیں چل سکتا، کوئی بھی سر درد کی دوا نہیں مل سکتی۔ آپ انسان ایسے پیدا ہوا، دنیا ایسے بنی، یہ ایسے ہوا، وہ ویسے ہوا، سب پتہ۔ دھرموں میں ایک اچھی بات ہے کہ دھارمک ساری کتابیں جمع کر لیجئے تو بڑی آسانی سے معلوم ہوتا ہے ہاؤ ٹو میک یونیورس ان 4 ایزی لیسنس، کہ یونیورس کیسے بناتا ہے۔ سائیکل کیسے بناتے ہیں یہ کوئی دھارمک کتاب سے آپ کو پتہ نہیں چل سکتا ہے۔ کوئی بھی سر درد کی دوا نہیں مل سکتی آپ کو، باقی جنموں جنموں کا آپ کو سکھ مل جائے گا۔ اس بات کا جواب میں پہلے ہی دے چکا ہوں کہ پہلے دھرتی اور سورج ایک تھے، پھر سورج سے دھرتی نکلی
اور وہ دونوں گھومتے ہیں، اس وقت لوگ تعجب کرتے تھے اور اس کو بے وقوفی کی بات کہتے تھے، اور آج سائنس نے یہ ثابت کیا ہے، تب لوگ ماننے لگے ہیں کہ ہاں دھرم اور سائنس ایک پیج پہ ہیں، اور اگر یہ پوری اسٹڈی کریں تو ان کو پتہ چلے جن باتوں پہ اختلاف ہے وہ ابھی سائنس نے ثابت نہیں کی ہے، جو سائنس ثابت کر چکی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور وہی کور یونیورس ہے، یعنی کہ پورا ڈھانچہ۔ اب آلو پیاز سائیکل یہ بتانا اللہ کا کام نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، کیونکہ جنت میں اس کو سب کچھ فری مل رہا تھا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے اس کو دنیا میں بھیج دیا کہ اب کر کے کھاؤ۔ باقی اصل علم تو یہ ہے کہ انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے، سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے، فیملی میں کیسے رہنا ہے، اپنے حکمران اور آپ کے نیچے جو لوگ ہیں ان سے کیسے سلوک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جینے کو ہی دھرم کہتے ہیں، اور یہی فطرت ہے اور یہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر شے نے اپنا دھرم سیکھ لیا ہے، اپنی عبادت سیکھ لی ہے۔ یونیورس جس طریقے سے بنی ہے اس کا دین دھرم وہی ہے، اس کی عبادت وہی ہے۔ یہ زمین اور آسمان جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں ان کا دین یہی ہے اور یہی ان کی عبادت ہے۔ اگر ایسا ہوتا، وہ یہ بھی سکھانے لگ جاتا کہ سائیکل کیسے بنا، تو یہ کتاب اربوں پیجز کی بن جاتی اور آپ ہی کو مشکل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں تب بھی میری باتیں ختم نہیں ہوئی۔ اصل چیز اس نے آپ کو بتا دی ہے، اور یہ زندگی میں معاش کیسے کمانا ہے، اپنا روزگار کیسے تلاش کرنا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دے کے بھیجا ہے جس کے ذریعہ آپ اپنا رزق کما سکتے ہیں۔